أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ہمارا درس اور گفتگو بحث امامت میں جاری و ساری ہے. اس کے ذیل میں ہم نے کتاب اصول عقائد کے اعتبار سے بہت سی آیات اور بہت سی روایات حدیث کو پیش کیا ہے. ہم نے حدیث میں حدیث غدیر، حدیث منزلت، حدیث ثقلین، حدیث دار کو پیش کیا ہے اور قدر ممکن کوشش کی ہے سمجھنے اور سمجھانے کی. آج ہماری گفتگو حدیث مبارکہ سفینہ نوح کے بارے میں، جو نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے. اور یہ حدیث شریف فریقین یعنی اہل تشیع اور برادران اہل سنت دونوں کے یہاں پائی جاتی ہے اور معتبر کتابوں میں پائی جاتی ہے، اور اس کا سب اعتراف کرتے ہیں اور مانتے ہیں. یعنی حدیث سفینہ نوح علیہ السلام اہل سنت اور اہل تشیع کی کتابوں میں پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول جازب تعبیرات میں سے ایک وہ تعبیر ہے جو مشہور حدیث سفینہ نوح میں آئی ہے. دلکش ہے، جاذب ہے، اپنے اندر وہ جاذبیت رکھتی ہے. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ذر غفاری رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان مثل اہل بیتی فیکم مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق. میرے خاندان اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو شخص اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور جو اس سے جدا ہوا وہ ہلاک ہو گیا. اس پر سوار نہیں ہوا، اس نے اس کشتی پر سواری نہیں کی، یعنی کوئی اہل بیت علیہ السلام کی اتباع اور پیروی نہیں کی، وہ ہلاک ہو. یہ حدیث جو کہ مشہور احادیث میں سے ہے ہمیں بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے بعد امیر المومنین قائد المحجلین یعصوب الدین صراط اللہ المستقیم حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اللهم صل على محمد اور خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اطاعت کو ضروری اور لازم قرار دیا ہے. ہر مسلمان کے اوپر یہ ضروری ہے، واجب ہے، لازم ہے کہ وہ علی علیہ السلام اور خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرے، پیروی کرے، اطاعت کرے، ان کی اتباع کرے. اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ اس عظیم و عالمگیر طوفان کے وقت صرف کشتی نوح ہی نجات کا ذریعہ تھی. یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ امت مسلمہ کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو بھی طوفان آئے ان میں راہ نجات صرف ولایت اہل بیت علیہ السلام سے تمسک ہی تھا اور رہے گا. یعنی کوئی بھی چیز امت کو نہیں بچا سکتی طوفان سے اور طوفان کے مشکلات سے اور طوفان کے اثرات سے سوائے ولایت اہل بیت علیہ السلام سے. یہ طوفان جو
امت مسلمہ پر آنے والا تھا، یعنی بعد رسول، یعنی قیامت تک کی کوئی حفاظت کر سکتا ہے، امت کو بچا سکتا ہے گمراہی سے، تو وہ صرف اور صرف ولایت اہل بیت علیہ السلام، اس کے علاوہ کوئی چارہ اور کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ اس طرح کی بہت ساری حدیث اور اس طرح کا مفہوم بہت ساری روایات میں پایا جاتا ہے، برادران اہل سنت کی کتابوں میں ہی پایا جاتا ہے کہ علماء نے جو ہے وہ باقاعدہ بہت ساری وضاحت کے ساتھ ان روایات کے علاوہ بھی وہ بہت ساری روایات ان سے واضح اور صاف ہو جاتا ہے اور روشن ہو جاتا ہے کہ ولایت اہل بیت اطہار علیہ السلام ہی ہے جو امت کو گمراہی سے بچا سکتی ہے، باقی کوئی طاقت نہیں ہے جو اہل بیت کے علاوہ جو ہے وہ کیا گمراہی سے بچا لے۔ حتیٰ قرآن کریم بھی اسی وقت بچائے گا، اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں، جب اہل بیت ساتھ میں ہوں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ تو لہذا امت مسلمہ کے لیے ضروری اور لازم ہے کہ وہ اہل بیت علیہ السلام کا دامن تھامے رہے، اہل بیت علیہ السلام کا دامن پکڑے رہے، جیسے کہ ہم نے حدیث غدیر پیش کی، واضح و روشن دلیل ہے اس بات پر، ولایت و خلافت امام اہل بیت، امامت اہل بیت علیہ السلام پر، ولایت پر، خلافت پر، امامت پر اہل بیت علیہ السلام کی واضح و روشن دلیل ہے۔ فریقین اور طرفین دونوں نے اس کو جو ہے وہ چاہے وہ برادران اہل تشیع ہوں یا برادران اہل سنت ہوں، سب نے اس روایت کو حدیث کو نقل کیا، معتبر کتابوں میں معتبر ذرائع سے نقل کیا، حدیث ثقلین کو دونوں جو ہے وہ طرف کے لوگوں نے نقل کیا، بیان کیا، معتبر کتابوں میں لکھا گیا، اور بعض روایات میں جیسے تاریخ بغداد کے حوالے سے روایت بیان کی گئی تھی، ابو بکر بغدادی جو تاریخ بغداد کے لکھنے والے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ جو ہے وہ نام لے کے مسلم جو ہے صحیح، اس کے علاوہ اور دیگر مسلم روایات میں باقاعدہ اہل بیت کا نام تک لیا گیا، اہل بیت کون کون ہے اس تک بتا دیا گیا، تو اس سے کوئی وضاحت نہیں ہو سکتی۔ اور حدیث مثلا منزلت میں جو ہے سب کو واضح و روشن، اور قرآن کریم کے اعتبار سے سب کو پتا ہے کہ ہارون علیہ السلام کا موسیٰ علیہ السلام سے کیا رشتہ تھا، یا کیا ان کا منزلت تھی، ان کے نزدیک وہ خلیفہ تھے موسیٰ علیہ السلام کے، صحیح، اور علی علیہ السلام کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا فرما رہے ہیں کہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، اے علی تم سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بس اتنا فرق ہے، باقی نسبت آپ کو وہی ہے، یعنی وہ خلیفہ ہے، یعنی ہارون علیہ السلام خلیفہ موسیٰ تھے، تو آپ جو ہیں وہ میرے خلیفہ ہیں۔ تو حدیث ثقلین کے بارے میں باقاعدہ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی، حدیث منزلت کے بارے میں باقاعدہ تفصیل سے گفتگو ہوئی، حدیث غدیر کے بارے میں تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی، اور ابھی حدیث سفینہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے اہل بیت کی مثال تمہارے درمیان ایسی ہے جیسے سفینہ نوح کی، تو سفینہ نوح کا کیا کام تھا کہ جو اس میں سوار ہو گیا اس پر وہ بچ گیا، نجات پا گیا، اور جس نے اسے تخلف کیا چاہے وہ نبی کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو، پاس رہنے والا ہی کیوں نہ ہو کوئی، صحیح ہے، وہ ڈوب گیا اور غرق ہو گیا۔ تو لہٰذا امت اگر نجات چاہتی ہے، امت اگر جو ہے وہ گمراہی سے بچنا چاہتی ہے، طوفان گمراہی سے بچنا چاہتی ہے، تو واجب اور ضروری اور لازم ہے کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی پیروی کرے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خلافت امامت کو تسلیم کرے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اتباع کرے۔ اگر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اتباع نہیں کر رہی ہے امت، یا نہیں کرے گی، تو جو نہیں کرے گا وہ گمراہی سے بچ نہیں سکتا، چاہے دنیا کی کوئی طاقت اس کے ساتھ ہو، یا وہ سمجھ رہا ہو کہ میرے ساتھ، میں فلاں کے ساتھ ہوں اور فلاں جو ہے وہ مجھے گمراہی سے بچا لے گا، اگر اس نے ایسا کہہ دیا کہ ہاں میں بچا لوں گا اہل بیت کو چھوڑ کے، تو وہ بھی گمراہی سے بچ نہیں سکتا، بلکہ وہ بھی ضلالت اور گمراہی کے سمندر میں ڈوب جائے گا، اور نتیجہ اس کا بھی جہنم ہوگا۔ لہٰذا ہمیں نہیں لگتا کہ کسی بھی مسلمان نے یہ بات کہی ہو، کسی بھی مسلمان نے ایسا کہا ہو کہ اہل بیت کو چھوڑ دو کوئی بات نہیں ہے ہم آپ کو بچا لیں گے، ایسا کسی نے نہیں کہا، تاریخ ایسا کچھ نہیں بتاتی کہ کسی بھی انسان نے، مسلمان نے دعویٰ کیا ہو، جو مسلمان ہو وہ کہتا ہو کہ اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو جو ہے نجات دلا دوں گا، ایسا کوئی نہیں ہے۔
حتیٰ کہ قرآن کریم بھی اگر نجات دلائے گا تو وہ بھی اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ ہی دلائے گا، جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں، علی مع القرآن القرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے، القرآن علی کے ساتھ ہے، انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بڑا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور دوسرے میرے اہل بیت۔ جب تم ان دونوں سے متمسک کرو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، گمراہ نہیں ہوگے۔ یعنی اہل بیت کا دامن ہی ایک ایسی چیز ہے قرآن کے ساتھ ساتھ کہ جو انسانوں کو، امت کو گمراہی سے بچا سکتا ہے، باقی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے گمراہی سے بچا دے۔ لہذا پوری امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ صحیح طریقے سے، اچھے طریقے سے جو ہے وہ اہل بیت کے دامن کو تھامے رہے تاکہ گمراہی کے سمندر میں ڈوبنے سے بچ سکے، اور کشتی نجات صرف اور صرف جو ہے وہ اہل بیت ہے۔ میں یہیں پر اکتفا کرتا ہوں، تو درس تمام ہو گیا ہی، اور باقی انشاءاللہ جو ہے وہ آنے والے درس میں نواں درس انشاءاللہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مطالعہ کیجیے، دہرائیے اچھی طریقے سے، یاد کیجیے، مباحثہ کیجیے، کیونکہ مباحثے سے بہت ساری چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، بہت ساری باتیں پھر یاد رہتی ہیں، تو اسے آپ مطالعہ کیجیے اچھی طریقے سے، بار بار دہرائیے اور مباحثہ کیجیے، اور اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو پوچھ لیجیے، کوئی مشکل نہیں ہے، ویڈیو بن رہی ہے دوبارہ ویڈیو سن لیجیے، صحیح، تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طریقے سے درس یاد ہو جائیں۔ فی امان اللہ، خدا حافظ۔